میرے ساتھ موجود ہیں ایشیا کے سب سے بڑے بازار اور اس ایشیا کے سب سے بڑے بازار کے سب سے بڑے یونٹ نمبر 4 کے پریزیڈنٹ مرکزی انجمن تاجران راجہ پرویز اختر ستی صاحب ہے۔ ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ابھی جو موجود تھے یہاں پر دفاع پاکستان ریلی میں، اس حوالے سے کیا کہیں گے اور جو تاجر برادری کا جذبہ ہے وہ ان کے نزدیک کیا ہے، ان کا اپنا کیا ہے، اور ساتھ ساتھ اس وقت میں ان سے یہ بھی سوال کروں گا اور ریکویسٹ کروں گا کہ وہ تاجر برادری کے لیے، کیونکہ ہم اس وقت حالت جنگ میں ہیں، تو ہم جو بالخصوص ضرورت اشیاء کی جو قیمتوں کا ایک دم اضافہ ہو جانا ہے، اس حوالے سے یہ اپنے تاجر بھائیوں کو کیا پیغام دیں گے۔ جی سچ صاحب۔ ماشاءاللہ جی، مہربانی جی مظفر بھٹی صاحب، مان ٹی وی کی طرف سے آپ ہمیشہ کاوش میں رہتے ہیں، خصوصی طور پر راولپنڈی کے لیے میں سمجھتا ہوں ہر وقت آپ کی خدمات حاضر ہوتی ہیں۔ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی یہ گزارش کی آپ سے کہ دشمن تو ہمارا ہے ہی ہے شروع سے، لیکن یہ ہے کہ جو 6 اور 7 تاریخ کو جو اس نے رات کے اندھیرے میں سول یا پبلک لوگ جو ہمارے آزاد کشمیر کے ہیں ان کے اوپر چڑھائی کی، اور جو قواعد و ضوابط جو ہیں نا یونز کے، ان جو رول ریگولیشن ہے ان کے بھی وہ خلاف جاتی ہے بات۔ پھر اس نے نیلم جیلم پہ جو مباری کی وہ بھی پبلک پراپرٹی ہے، وہ بھی خلاف ہے۔ لیکن ہم نے جو ہے نا 6-7 تاریخ 3-4 دن ہم نے ویٹ کیا، ٹھیک ہے، جارحانہ پروگرام جو تھا وہ انڈیا کی طرف سے جا رہا تھا، ہمارا پیغام بین الاقوامی طور پر بھی یہ جا رہا تھا کہ ہم ڈیفینسو پوزیشن اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اسی اثناء میں جناب آج رات جو ہے جب انہوں نے نور ایئر بیس امرید کے اور شور کوٹ پہ اوپر جو ہے نا بیس کے اوپر حملہ کیا، تو پھر ماشاءاللہ پاکستان کے دلیر افواج جو ہے نا انہوں نے یہ ارادہ کر لیا کہ نماز ادا کرنے کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کو جواب دیں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں ہم اپنی افواج کو کہ انہوں نے خالی ہندوستان کو نہیں بلکہ پوری دنیا کو میسج دیا، پوری دنیا کو میسج دیا کہ ہم نے اگر اٹیک کیا ہے نا تو ہم نے اس کی جارحانہ جو پوزیشن ہے ڈیفینسو پوزیشن میں اس کا جواب دیا ہے، اور ہم نے کسی پبلک پراپرٹی کو نقصان نہیں پہنچایا، نہ کسی سول آدمی کسی بچے کے اوپر یا کسی عورت کے اوپر یا اس قسم کے جو ایسی بات جو رول ریگولیشن کے خلاف ہو۔ ہم نے اس کی عسکری قیادت کو ٹارگٹ کیا، اور ایسا ٹارگٹ کیا کہ ماشاءاللہ پورے ہندوستان میں اس کی آواز بھی آئی، اور اس کے جو چیلے ہیں، اس کے جو فیسیلیٹیٹر ہیں، وہ چاہے اسرائیل ہے، چاہے امریکہ ہے یا کوئی اور ملک ہے، ان سب کی بھی جڑیں ہل گئی ہیں، اور ان کو یہ معلوم ہو گیا ہے کہ واقعی پاکستان کی فوج، آج میں خود سن رہا تھا کہ امریکہ کہہ رہا تھا کہ دنیا کی بہترین افواج میں جو ہے نا پاکستان کی فوج شامل ہو گئی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنی بری فوج کو بھی، اپنی بحری فوج کو بھی، اور خصوصی طور پر اپنی فضائی فوج کو بھی، کہ ہمارے شاہینوں نے جو کردار ادا کیا، دنیا اس پہ پریشان ہو گئی، دنیا اس پہ ہل گئی۔ اور آج یہ پیغام ایشیا کے حساب سے یہ جاتا ہے کہ ایشیا کی طرف دیکھنے والوں ذرا اپنی آنکھیں تبدیل کرو، جو آنکھیں آپ نے رکھی ہوئی ہیں انشاءاللہ تعالی ایشیا ان کو اپنے پاس نہیں آنے دے گا۔ اور میں خصوصی طور پر آج یہ پیغام دینا چاہتا ہوں افواج پاکستان کو کہ افواج پاکستان جس طرح سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر دشمن کے سامنے کھڑی ہے، ہماری 25 کروڑ عوام جو ہے وہ بھی انشاءاللہ اپنی جتنی افواج ہیں ان کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑی رہیں گی۔ باقی یہ سوال رہا کہ جناب انجمن تاجران کے حوالے سے میں نے کل پرسوں یہ میسج کنوے کیا تھا کہ میری یہ ڈسٹرکٹ انتظامیہ جتنی بھی ہیں، راولپنڈی کی ہو، گجرات کی ہو، لاہور کی ہو، ملتان کی ہو، پاکستان کے کسی شہر کی جو ڈسٹرکٹ انتظامیہ ہے، میری ان سے ڈیپلی یہ جو ہے نا گزارش ہے کہ جو ریٹس ہیں وہ ڈیورنگ جو وار ہے اس میں کوئی ریٹ نہیں بننا چاہیے، خصوصی طور پر کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں، بلکہ گورنمنٹ کو جس طرح آج بھی کچھ اعلان ہوئے ہیں تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ مزید مراد چیزیں سستی کریں، تاکہ جو ہے نا سبسڈی دی جائے لوگوں کو، تاکہ لوگ جنگ کے دوران جو ہے نا کسی پرابلم میں مبتلا جو ہے وہ نہ ہو۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنے بھائیوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ اہلیان ٹینچ باڈا زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ جی ہاں بالکل، ابھی آپ سن رہے تھے، سماعت فرما رہے تھے، راجہ پرویز اختر ستی صاحب کا بیان تھا، بالکل صحیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ نظر رکھیں کہ کوئی چیزوں میں اضافہ نہ ہو سکے، بالخصوص پانی کے پینے کی چیزیں۔ مظفر بھٹی، مان ٹی وی، راولپنڈی، کینٹ۔